تعلیم نسواں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک نسل اپنا تہذیبی اور تمدنی ورثہ دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر سوسائٹی اپنی تہذیبی مسائل اور تمدنی حالات کے مطابق ادارے قائم کرتی ہے، اور ہر ادارے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ قوم اور ملک کی توقعات پر پورا اترے۔ لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے کہ پچھلی نسل اگلی نسلوں کو اپنے تمام تجربات منتقل کرنے، بلکہ پوری انسانیت کے تجربات اور علوم پوری طرح منتقل کرے تاکہ دوسری اقوام عالم کے شانہ بشانہ چل کر زندگی کی دوڑ میں شریک ہوا جا سکے۔ ارشاد نبوی ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ عام کہاوت ہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں میں یکسانیت اور برابری ہونا لازمی ہے۔ اگر علم مرد عقل کو روشن کرتا ہے تو عورت کی عقل بھی علم سے جلا بخشی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک شاہراہ ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شعر ہے یا حوالہ جاتی طور پر میں کوئی قول یا حدیث یا آیت جو بھی بولوں گی، اس کو آپ نے ہمیشہ نمایاں کر کے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، سوائے شعر کے ارد گرد انورٹڈ کاماز نہیں ڈالے جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم پر زور دیا ہے، وہاں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے دینی باتیں سیکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتی تھیں اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھاتی تھیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے، وہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے، وہ گھر کے حالات کو سمجھتے ہوئے کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک جاہل عورت زندگی میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ شوہر کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اسی کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے فضول خرچی کی نظر ہو جاتا ہے۔ پڑھی لکھی خاتون ایک کٹیا کو بھی جنت بنا سکتی ہے، اور ایک جاہل خاتون سارے گھر کا سکون غارت کرنے کے لیے اکیلی ہی کافی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، بچے کی بہتر تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ یہ میں نے سرسری بات کی ہے، اسپیشلی اس کو انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھنا۔ اب یہ بات آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گی، مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ تعلیم یافتہ مائیں بچوں کو بہترین اور ذمہ دار افراد میں ڈھالتی ہیں۔ وہ بچوں کے اندر محبت، ایمانداری، صداقت اور حب وطن کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام صرف تعلیم یافتہ ماں ہی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ مائیں ہی ملک کا نام اونچا کرتی ہیں اور قوم کی عزت و آبرو کو چار چاند لگاتی ہیں۔ حفیظ جلندری کا شعر ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتا ہے، اس سلطنت میں مرد کی حیثیت ایک بادشاہ کی اور عورت کی حیثیت ایک وزیر کی سی ہوتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ بادشاہ تنہا سلطنت کا نظم و نسق نہیں چلا سکتا اور اسے ایک وزیر یا مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جس بادشاہ کا وزیر جاہل اور ان پڑھ ہو، سلطنت کا نظام کبھی بھی بخوبی نہیں چل سکتا۔ عورت یعنی وزیر کا پڑھا لکھا ہونا، باشعور ہونا نہایت ضروری ہے۔ تعلیم عورت کے اندر احساس ذمہ داری، اخلاق، پاکیزگی اور دین سے محبت پیدا کرتی ہے۔ ایک قول شامل کریں، یہاں انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے لیکن ہماری زندگی میں پڑھی لکھی عورت نہ ہو تو ہم بھکاریوں سے برتر ہیں۔ نیچے لکھ دیں مفکرین بریکٹ میں۔ دین اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، گناہ تھا، نخست تھی، بدبختی کی علامت تھی۔ وہ جاہلیت کی نمائندہ قوم تھی، کڑوا گھونٹ تھی اور
دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک ایسا آئینہ قرار دیا جو معمولی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم عورت کی آواز پر محمد بن قاسم لبیک کہتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح راجہ داہر کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ احادیث میں ہے کہ حضرت حنسہ انصاریہ کا نکاح ان کے والد نے ان کی رضامندی کے بغیر کر دیا۔ حالانکہ وہ شوہر عمر رسیدہ تھا، انہیں ناگوار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کالعدم کر دیا۔ یہی سے عورت کی تعلیم و تربیت اور ذہنی باشعوری کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قدر حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے، وہ تمام گھر کے کام بطریق احسن انجام دے سکتی ہے، وہ گھر کا ماہانہ حساب کتاب باقاعدگی سے رکھ سکتی ہے اور کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے شوہر کی کمائی ٹھیک طریقے سے خرچ کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہ عورت جو کہ جاہل ہے، پھوہڑ ہے، وہ ٹھوکریں کھاتی ہے، اور تعلیم ہی عورت کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین عورت وہ ہے جسے خاوند دیکھے اور خوش کر دے۔ یہ سیرت اور اطمینان اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو کر حقوق سے واقف ہوگی۔ دنیا میں تمام تر ترقی اور روشن خیالی کے باوجود ابھی بھی معاشرے اور حلقے ایسے کئی موجود ہیں جو سرے سے عورت کی تعلیم ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے لیکن علم نہیں، وہ خود جاہل ہونے کی وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بجائے قیمتی لباس اور زیورات سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس سے بچیوں میں بے راہ روی اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے وہ محفل کی پری اور شمع محفل تو بن جاتی ہیں مگر چراغ خانہ نہیں بن سکتی، اور اسی طرح کی خواتین ملک و قوم کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے برعکس تعلیم یافتہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ملک و قوم کی شان بڑھاتی ہیں، اپنی اولاد کو ملک و ملت کی خدمت کے لائق بناتی ہیں، انہیں برائی اور بھلائی میں تمیز سکھاتی ہیں اور اپنے فرائض دینوی اور دنیاوی بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتی ہیں۔ شیکسپیئر نے کہا ہے، قول شامل کریں، عورتیں ایسی کتابیں ہیں، ایسی تصویریں اور ایسے دبستان ہیں کہ جن میں مساوی دنیا بستی ہے اور جو تمام دنیا کی پرورش اور تربیت کرتی ہے۔ دین و مذہب کے اہم اور بنیادی مسائل اور تعلیمات کا جاننا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ دین و مذہب کا یہ علم انسان کو زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی، وہ دینی مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، جان سکتی ہے، اور اس طرح اس دنیا میں وہ اپنی زندگی دین کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکتی ہے۔ بچے کو کس عمر میں کون سے دینی شعائر سے آگاہ کرنا ہے اور کون سے اخلاقی اور مذہبی اصول اسے سکھانے ہیں، یہ سب دینی تعلیم رکھنے والی ماں ہی بہتر جان سکتی ہے۔ اسلام کے سنہری اصول اگر اس عمر میں صحیح طور پر ذہن میں راسخ ہو جائیں تو بچے کے کردار سازی بھی بہتر انداز میں ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک جاہل عورت دین و مذہب کے ان اصولوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ ان سے بیگانہ رہتی ہے اور ان کی اولاد بھی اس سے بے بہرہ ہو جاتی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہو۔ تعلیم نے خواتین کو معاشرے میں بلند مقام پہنچانے میں بہت مدد دی۔ تاریخ میں ایسی روشن کردار خواتین کا قصے ہیں جو محض اپنی تعلیم، استعداد، ذہانت، قابلیت، شعور کے بلبوتے پر حیات جاوداں پا گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی فقیہہ خاتون تاریخ میں آج سے پہلے موجود نہ تھی۔ صوفی بزرگ حضرت رابعہ بصری بھی اپنے دور کی نامور ہستی تھیں۔ برصغیر میں ملکہ نور جہاں، رضیہ سلطانہ، چاند بی بی نے ہندوستان کی تاریخ میں نمایاں کام سر انجام دیے۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ ہیملٹن کا کہنا ہے، عورت کی تمام زندگی ایثار، ہمدردی، محبت اور خدمت کی مکمل تاریخ ہے۔ یہ بھی آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گی۔ غیر تعلیم یافتہ عورت بے شمار معاشرتی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ گھر کے اندر عدم اطمینان، ذہنی کشمکش، الجھاؤ اور گھٹن کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ غیر تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد پڑھی لکھی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ان پڑھ عورتیں توہم پرست اور رسم و رواج کی دلدادہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کی خون پسینے کی کمائی بھی دھوکے بازوں کے ہتھے چڑھا کر لٹا دیتی ہیں۔ تعلیم عورتوں کو بھی دلوانا ضرور ہے۔ عورت جو بے علم ہے گھر میں فطور ہے۔
یہ بھی شعر تھا، آپ نمایاں کر کے لکھیں گی۔ اسلامی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین کو تعلیم کے بھرپور مواقع فراہم کرنے چاہئیں تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیم نسواں کا مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کر کے اسے اس قابل بنانا ہے کہ گھریلو ماحول کو صحیح طور پر استوار کر سکے۔ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہر ذی شعور آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تعلیم ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ اس کے بغیر سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات میں لدی عورتیں ہمیشہ ادھوری اور سجاوٹ کا باعث ہی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ عورت ہی ہے جو پسماندہ اور خواندگی اور عروج و زوال کا باعث بنتی ہے۔ عورت کی تعلیم اسے عروج و زوال سے آشنا کرتی ہے، جبکہ نا تربیت یافتہ اور ناخواندہ عورتیں پسماندگی میں ہمیشہ زندگی گزار دیتی ہیں۔ شعر لکھیں۔ جس قوم نے اس زن حقیقت کو نہ پایا، زن کا مطلب ہوتا ہے عورت، جس قوم نے اس زن حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا غروب۔ چنانچہ تعلیم نسواں ہمیشہ سے ہی کسی بھی اسلامی معاشرے کے علاوہ تمام دنیا میں بے حد ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، انہیں معاشرے کا ایک باکردار اور اعلیٰ شہری بنانے میں اپنا کردار